اچھا سر آپ مغل صاحب آئے, آ جائیں آ جائیں. نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, آ جائیں سوال آ جائیں, اگلا سوال آ جائیں. آپ بھی فائنڈ آؤٹ کریں, ہم بھی کر رہے ہیں جی. آ جائیں آئیں سوال کریں نا, آپ نے کرنا ہے. یہ ایک میں تھوڑی سی بات کر دوں, یہ ہوتا ہے جب ہم پہلی دفعہ بھی حکومت میں آئے تھے نا, میں نے پہلی 2-3 پریس کانفرنسز کی تھی, تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں, میرے لیے محترم ہے. جتنا بھی آپ ٹوکیں گے میں نے تو اپنی بات کرنی ہے. ہاں جی آپ کا سوال ہو گیا جی, میں ادھر لے لوں, انہوں نے بھی سختی سوال کرنا, ادھر سے لے لیتا ہوں جی بھائی. او بھائی جو اس کو فائدہ تھا اس ٹائم میری شادی نہیں ہوئی تھی جب کا ہے, تو وہ ان سے ان کا سوال پوچھے, کیونکہ وہ میری بیگم کے طور پہ ان کو نہیں وہ اسکالرشپ ملا تھا جی. نہیں تو وہ مانگ لینا ان سے جواب, میں ان کو نمبر دے دیتا ہوں باجی کو, ان کو فون کر کے جواب مانگے. وہ میری بیگم نہیں تھی اس ٹائم جب ان کو اسکالرشپ ملا تھا. ہاں میں نے کیسے دے دیا, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا پالیٹکس میں. یہی رہنا ہے آپ کو. یہ اس ملک کی اصل فساد کی جڑ آپ یاد رکھیے, چوری ہے. اس ملک میں جب تک فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. بور ہو جاتے ہیں آپ, مجھے پتا ہے, کیونکہ ہمیں نئی خبر چاہیے ہوتی, نئی بات. اصل مسئلہ یہ ایسے دیں نا ثبوت. نہیں وہ ایک ثبوت دیا تھا مجھے یاد. جی جی آ جائیں. نہ میں حاضر جناب, میں حاضر. ہاں اچھا اب میں جواب دے دیتا ہوں. یہاں پر یہ کہا گیا کہ 60 کروڑ کی زمین فرا صاحبہ نے خرید لی فڈمک میں. فیصل آباد میرا شہر ہے, 85 لاکھ روپے ایکڑ کی وہاں ریٹ ہے. آپ نے خریدنی, میں نے خریدنی, ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, 4000 ایکڑ پڑی ہوئی ہے. آپ کو چاہیے, آپ نے مجھے بتانا ہے, میں آپ کو لے جا کے لے کے دوں گا جو اس کا ریٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی میں ٹیلی ویژن پہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ کو 10 ایکڑ چاہیے, 20 چاہیے, آپ کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کو میں لے کے جاؤں گا, اسی ریٹ پہ ملے گی آپ کو فڈمک میں, ٹھیک ہے. جس میٹنگ میں فرا صاحبہ کو زمین ملی وہ 7 یا 8 کروڑ کی زمین تھی قسطوں پہ. 7-8 کروڑ پورے نہیں دینے ہوتے بزنس کرنے کے لیے, اس پہ آپ کو قسطوں پہ وہ زمین ملتی. اسی میٹنگ کے اندر ایاز صادق کو 2 اس طرح کے پلاٹ ملے. تو میرے پاس ان ڈاکومنٹس کے جواب ہیں. وہ ساری فیبریکیشن تھی. وہ جو ادھر شیخو پورے سے لاہور والی بسوں میں جنتریاں نہیں بیچتے, سانڈے کا تیل بیچتے ہیں, وہ والا کام تھا. میں آپ کو یہ F7 فیصل بینک کی TTs کے ریکارڈ دے رہا ہوں, انڈین کمپنی بتا رہا ہوں, 14 کروڑ بتا رہا ہوں جو کنسلٹنسی پہ ہوا. اب چلو تم 7 کروڑ واپس کرا دو قومی خزانے میں, تیری مرضی ہے, مجھے تو میری جان, مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے. تجھے 14 نہیں کرانا تو 7 کروڑ کرا دے, واپس کر, کچھ نہ کچھ واپس کر. اچھا اگلا سوال کر لیں, اگلا سوال کر لیں. مطلب جس ریٹ پہ آپ نے ڈالر رکھنا رکھ کے واپس کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں کل کو کوئی رشوت لے گا, سن تو لے میری بات تو سن لے, میری جان بات سن. آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا, آپ نے اپنا دینا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ جب آپ فیڈرل منسٹر ہیں ایک محکمے کے, آپ اس محکمے سے ریلیٹڈ کسی کمپنی سے اگر کنسلٹنسی فی لے رہے ہیں تو یہ کرپشن ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ ایک غیر ملکی کمپنی سے لے رہے ہیں تو اس میں غداری کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. یو نیور نو وہ کس لیے لیے جا رہے ہیں. تو انویسٹیگیٹ ہو, وہ جواب دیں کہ یہ کون سی والی پھپھو تھی جنہوں نے انہیں یہ 14 کروڑ بھیجا. میرے مطابق 14 ہے, آپ کے مطابق ڈالر کا ریٹ اس ٹائم فرق تھا, 7 کروڑ تھا. تو وہ ایسا کریں, ریٹ میں نہیں پڑتے, وہ اتنے ڈالر واپس دے دیں, 5,38,000. میں جانوں, میرا کام جانے کس ریٹ پہ وہ ڈالر چلتا ہے پاکستان کے خزانے میں, وہ میں کر لوں گا, آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. آج آپ ساتھ جانا چاہیں تو اسلام آباد لے جاتا ہوں. وہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے 5,38,000 پورے بتا دیتا ہوں میں اماؤنٹ, $895 مجھے لے دیں, میں آپ کے ساتھ ریٹ کے چکر میں نہیں پڑتا بھائی صاحب. دیکھیے دوبارہ بتاتا ہوں, فرا جمیل صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جو ہماری بہن ہے مریم سے جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ ہوں, جو کسی حکومتی عہدے پر نہیں ہیں, اگر ان کے اوپر کوئی کسی کو اعتراض ہے تو اسی طرح ڈاکومنٹ لائے, عدالتیں کھلی ہیں, ہم عدالت کی بات کر رہے ہیں.
ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم نے ان کو پکڑ لینا شام تک شاہد خاقان عباسی کو، ہم کہہ رہے ہیں نیب کارروائی کرے. ان کے پاس تین مہینے حکومت تھی، ان کے اوپر ریفرنس بناتے اور واپس آئیں یا نہ آئیں ان کا ملک ہے، آنا چاہیے. جب ان کو لگے گا آنا ہے وہ آ جائیں گی. وہ نواز شریف کی طرح کوئی کنوکٹڈ مجرم یہاں سے بھاگی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی لیگل ریکوائرمنٹ تو ہے نہیں ان کے واپس آنے نہیں اگر وہ آنا چاہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ مصدقہ اصول ہے کہ جب جرنلسٹوں کو بھی خشوگی ہو یا دوسرے لوگ ہوں، جب انہیں نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی بیچارے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو وکٹمائزیشن کا خوف ہو تو آپ چلے جائیں، وہ بری بات. لیکن اگر آپ نے سلمان شہباز کی طرح ڈاکے مارے ہوں، ڈاکومنٹ پڑے ہوں، مقصود چپڑاسی پڑے ہوں اور پھر آپ باہر چھپے ہوں، وہ بری بات ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں میں فرق کر کے جیئیں. جی سر آپ بھی دیکھیے بڑی سادہ بات ہے، بڑی وزیر اعظم بیچارہ بڑا کچھ کہتا ہے. وہ تو اس نے تو چنیوٹ سے سونا بھی نکال لیا تھا. اچھا اس کو چھوڑ دیں، اس کی ایسے ہی حالات ہے بیچارے کے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے پردے کا پہلوان تھا، وہ جیسے ہی بڑے پردے پہ گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ گاڑی کو سمندر میں ڈال دیں تو اس نے ڈوب جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے. وہ بیچارہ اس دنیا کا بندہ ہی نہیں تھا جدھر اس کو ڈال دیا. وہ ہے زیادہ سے زیادہ میئر کسی شہر کا لگا دیں، زیادہ ڈی سی لگا دیں، کمشنر لگا دیں، بوٹ پانی کے پہن کے کھڑا ہو جائے گا، وہ لوگوں کے سر پہ ایسے ہاتھ کر دے گا. وہ دیکھا نا آپ نے، جسے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اس کی بات نہیں سن رہا، بس سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کیونکہ کیمرہ آن ہے. اس کے یہ کام ہے، اس سے آپ کیمرہ آن کریں، شوٹنگ کرائیں، شوبازی کرائیں، کام ختم. وہ بیچارے کو ادھر پھنسا دیا، نہ اس کو پتا ہے میں کدھر جاؤں، نہ پھنسانے والوں کو پتا ہے اب اس کو کدھر لے کے جائیں. بات یہ ہے فائنینشیل ٹائمز، سوال میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. فائنینشیل ٹائمز کو بڑی سادہ سٹوری ہے. یہ 1.3 ملین کیا ڈکلیئرڈ تھے تحریک انصاف کی طرف سے؟ چھپائے ہوئے تھے؟ نہیں. کس نے بتایا تھا یہ؟ ہم نے. کیا ہمارے اکاؤنٹس میں ڈکلیئرڈ تھے 2012-13 جب یہ آئے؟ بالکل ڈکلیئرڈ تھے. یہ کہاں سے اکٹھے ہوئے؟ ایک ڈنر ہوا، اس میں کون تھے؟ پاکستانی تھے. جس نے ڈنر ارینج کیا اس نے بیان الفی دے دیا. اچھا جی نقوی صاحب بہت برے آدمی ہیں. کیا وہ برے آدمی تھے 2012-13 میں؟ ان پہ کوئی کیس تھا؟ کیا وہ کلین سٹیزن نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستانیوں کے لیے ایک رول ماڈل نہیں تھے بیرون ملک؟ کیا وہ سب سے زیادہ کلرڈ، آپ دیکھیں نا، آپ کے ملک کا کوئی جنرل ہو، آپ کے ملک کا کوئی 22 گریڈ کا بیوروکریٹ ہو، آپ کے ملک کا کوئی صحافی ہو، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، وہ غداری کے جرم میں پکڑا جائے تو جن سارے لوگوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، سلوٹ کیا ہوتا ہے، سٹار لگائے ہوتے ہیں، وہ سارے مجرم ہیں. انہیں کیا پتا اس نے 10 سال کے بعد کوئی جرم کرنا ہے کہ نہیں. آج بھی عارف نقوی صاحب کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے، الزامات ہیں. یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جو بھی پاکستانی بیرونی دنیا میں تگڑا ہو جاتا ہے، ایک ہندوستانی لابی اس کو نیچے کرنے کے لیے اس کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں. ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہوا، ہم نے دبئی میں بھی دیکھا، ہم نے یہ یو کے میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی پاکستانی تگڑا ہو جائے سیاست میں، بزنس میں، کسی صحافت میں، اس کو انڈین لابی دبانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے. اب نقوی صاحب کے اوپر تب تو کوئی جرم بھی نہیں تھا جب انہوں نے یہ فنڈ ریزر کیا. وہ ایک کلین نیٹ، بہت ہی باعزت اور بہت ہی رول ماڈل پاکستانی تھے. انہوں نے فنڈ ریزر کیا، وہ پیسہ اکٹھا ہوا، ہم نے ڈکلیئر کیا، ہم نے بتایا، ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا، یہ پیسہ ہمارے پاس آیا تھا. اور آج بھی ان پہ صرف الزامات ہیں. لیکن ایک الزام اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے $20 ملین رشوت دی. ٹھیک ہے نا جی، نواز شریف کو. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا ابراج گروپ. مجھے نہیں پتا انہوں نے دی کہ نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. یہ اس سٹوری نے الزام لگایا جیسے اس نے ہمارے پہ الزام لگا دیا. ہو سکتا وہ الزام بھی جھوٹ ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن ہے تو صحیح نا. تو وہ جواب دینا اپنا. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا چارج شیٹ ہے، اپنے پرا دی چارج شیٹ کا بھی جواب دے دو. ہم نے تو پیسہ اکٹھا کیا اوورسیز پاکستانیوں سے، بڑا فخر ہے، پہلے بھی کیا، آئندہ بھی کریں گے. ہم آپ کی طرح 4 سیٹھوں کے ساتھ مل کے ان کے پیسے سے الیکشن لڑ کے بعد میں ان سیٹھوں کو فائدہ دے کے عوام کا خون چوسنے والے نہیں ہیں. ہم $10 $100 اپنے پاکستانیوں سے اکٹھا کر کے آپ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی حکومت میں تھے، آج دوبارہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور انہی پاکستانیوں کی مدد کی وجہ سے بیٹھے ہیں.
اچھا ایک تو آپ کو ٹرانسپیرنسی یاد آئی ابھی، چلیں اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں، اس کا تب بھی جواب دے دیا تھا آپ کو بڑی اچھی طرح سے، پہلے سوال کا جواب دے دوں۔ گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بالکل ویلکم کریں گے، کیونکہ جب قرآن میں بڑا واضح اللہ نے بتا دیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب آپ کے مقدر میں ذلت لکھ دی جائے اس کے بعد آپ کتنی بھی کوشش کریں گے، جتنی کوشش کریں گے ذلت اور ملے گی۔ تو میں بلکہ ان سے گزارش کروں گا کہ ضرور لگائیں گورنر راج، تاکہ اگر کوئی لتر پین والے رہ گئے نے تو وہ بھی تمہیں پبلک کو پی جان۔ 100 پیاز یہ کھا چکے ہیں، اب لتروں کی باری شروع ہے، کھانے دونوں پڑنے ہیں، اور اگر گنتی بھولے تو کام دوبارہ صفر سے شروع ہونا ہے۔ جی نہیں 4 پوچھو میرا بھی، نہیں پوچھو 4 پوچھو۔ میں نے پہلے کہا میں تو آپ کی باتوں کا غصہ نہیں کرتا، آپ کر جاتے۔ جب میرا پہلے پنجاب میں ٹینیور تھا، مجھے یاد ہے پہلے 2-3 مہینے بڑے ہی اوکھے سن، اے ذرا دوبارہ ہوا بدلی ہے، 2-3 مہینے بڑے اوکھے نے، پھر ٹھیک ہو جائے گا موسم، ساؤنڈ باتوں نکل جائے گا۔ کس کے ساتھ پوچھ لینا، نہ پوچھ لو، ہمت کرو نا، سوال پوچھا ہے تو پورا پوچھو، پورا نام اس کو لینے دینا، آپ نہ مدد کریں، اس کے منہ میں زبان ہے۔ کس کے ساتھ؟ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے معاملات ان کے ساتھ سیٹل نہیں تھے، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ معاملات نہیں سیٹل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جی فراز صاحب جی این این سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اس کی وجہ سے ہماری حکومت گئی۔ تو آئی ایس پی آر صاحب ذرا چٹھا صاحب سے بات کریں کہ ان کو پورا مکمل جو ہے نا جواب دے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک تھے یا غلط تھے، یا آپ انہیں جواب دیں۔ یار میں نے تو اب جواب دینا ہے نا،